سندھ کے بعد اب باری ہے وادی بولان کی سرزمین صوبہ بلوچستان کی. دیکھتے ہیں کہ یہاں سے ہماری ٹیم نے کیا خبریں اور رپورٹس ہمارے لیے تیار کی ہیں. سماجی کارکن مولانا عبدالستار ایدھی کوئٹہ میں بلوچستان کے سیلاب سے متاثرہ افراد کی امداد اور بحالی کے لیے فٹ پاتھ پر بیٹھ کر چندہ اکٹھا کر رہے ہیں. مولانا عبدالستار ایدھی بلوچستان میں حالیہ بارشوں اور سیلاب سے متاثرہ افراد کی امداد کے 5000 تھیلے آٹا اور دیگر اشیاء لے کر آج متاثرہ علاقوں کا دورہ کریں گے. عبدالستار ایدھی متاثرین سیلاب کی امداد کے لیے شہر کے معروف میزان چوک پر بیٹھ کر بھیک مانگ رہے ہیں، جس میں لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں. اس موقع پر عبدالستار ایدھی کا کہنا تھا کہ انسانیت کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں اور متاثرین کی امداد کرنا ہماری ذمہ داری ہے. زغون روڈ کی کباڑی مارکیٹ میں پرانے کپڑے، بستر، کراکری، قالین اور الیکٹرانک کا سامان فروخت کیا جاتا تھا. 25 جولائی کو مارکیٹ میں اچانک آگ بھڑک اٹھی، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے پوری مارکیٹ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور چند ہی گھنٹوں میں سب کچھ جلا کر کوئلے کا ڈھیر بنا دیا. جلنے والی دکانوں میں ایک محمد صادق کی کراکری کی بھی تھی، جس میں موجود غیر ملکی ظروف، ڈیکوریشن پیس اور جویلری سمیت 14 لاکھ روپے کا سامان نظر آتش ہو گیا اور یہ اس کی پوری زندگی کی جمع پونجی تھی. محمد صادق کوئٹہ کے نوائی علاقے کچلاک کا رہائشی ہے، جس کے 3 لڑکے اور ایک بچی ہے اور وہ گزشتہ 6 سال سے اس دکان کی آمدن سے ان کی کفالت کرتا تھا. محمد صادق کا بڑا بیٹا آج اسکول نہیں گیا اور اپنے والد کا دکھ بانٹ رہا ہے. اس آتش زدگی سے محمد صادق جیسے اور بھی بہت سے دکانداروں کا سب کچھ لٹ چکا ہے. اگر اس مارکیٹ میں آگ بجھانے والے آلات ہوتے تو اتنے بڑے پیمانے پر نقصان نہ ہوتا اور نہ ہی سینکڑوں لوگوں کے گھروں کے چولہے بجھتے. کیمرامین خرم شہزاد کے ساتھ فرید اللہ خان، دنیا نیوز، کوئٹہ. نصیر آباد کی تحصیل بابا کوٹ میں چوتھے روز بھی سیلاب کی تباہ کاریاں جاری. مزید کئی دیہات زیر آب آ گئے. متاثرین کھلے آسمان تلے حکومتی امداد کے منتظر. سیلاب نے بگا بیرون، موزہ میروہ، موزہ علی حسن منجھو سمیت دیگر علاقوں میں تباہی مچا دی ہے. متاثرین حکومت کی امداد کے منتظر رہے، مگر حکومت کا کوئی اہلکار ان کی مدد کے لیے نہ پہنچ سکا. سیلاب متاثرین میں خوراک کی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے، جبکہ صوبائی حکومت کی جانب سے صرف ٹینٹ دیے جا رہے ہیں اور راشن دینے کے اعلانات کیے جا رہے ہیں. متاثرین نے وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ خود متاثرین کی امداد کرے اور خوراک کا انتظام کیا جائے. بلوچستان کا ملک کے دیگر حصوں کے ساتھ بذریعہ ٹرین رابطہ 6 روز بعد بحال کر دیا گیا. صوبے میں حالیہ سیلابی ریلوں کے باعث مختلف علاقوں ریلوے ٹریک پر 5 مقامات پر شگاف پڑ جانے کے باعث 6 روز تک مسافر ٹرینوں کی آمد و رفت بلوچستان کے لیے معطل رہی. ریلوے انتظامیہ کی جانب سے مرمت کا کام مکمل کرنے کے بعد ٹرینوں کی آمد و رفت بحال کر دی گئی. اور ناظرین، بلوچستان کے بعد اب آپ کو لیے چلتے ہیں سرسبز وادیوں اور مہمان نوازوں کی سرزمین خیبر پختونخوا کی دنیا میں، اور یہاں سے موصول ہونے والی خبریں اور رپورٹس دیکھتے ہیں. جنوبی وزیرستان کے شہر ٹانک میں سیلابی ریلا پیر کچھ اور زیارت شابر شاہ کے راستے شہر میں داخل ہو گیا. سینکڑوں ایکڑ اراضی زیر آب آ گئی. 250 مکانات اور لنگر بائے قبرستان کو بہا کر لے گیا، جبکہ میرانشاہ میں چھت گرنے سے 3 افراد جاں بحق ہو گئے. سیلابی ریلے سے مزید ہلاکتوں کا خدشہ ہے. پانی کے سٹی تھانہ میں داخل ہونے سے عمارت کو جسمی نقصان پہنچا. سیلابی ریلا سے ٹانک کی مین بازار، کتب کالونی، محلہ محسودان، گلشن کالونی، محلہ کسابان زیر آب آ گئے. سیلابی ریلے سے ٹانک جنوبی وزیرستان، بنو اور ڈیرہ اسماعیل خان شاہراہ ٹریفک کے لیے بند ہو گئی. شہری اپنی مدد آپ کے تحت امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں، تاحال کسی قسم کی حکومتی امداد سے محروم ہیں. کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل آصف یاسین ملک نے کہا ہے کہ پاک فوج قبائلی اور سوزش زدہ علاقوں میں عوام کے تحفظ اور قیام امن تک موجود رہے گی. یہ بات انہوں نے کور ہیڈ کوارٹر پشاور میں انسانی حقوق اور قوانین کے بارے میں آگاہی کے موضوع پر منعقدہ سیمینار اور میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہی. کور کمانڈر پشاور آصف یاسین ملک نے کہا کہ جب بھی فوج کسی علاقے میں آپریشن کرتی ہے تو مخالف قوتیں ان پر الزامات عائد کرتی ہیں، لیکن پاک فوج کسی بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزی میں ملوث نہیں ہے. ان کا کہنا تھا کہ مالاکنڈ ڈویژن میں آپریشن کے دوران انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا ایک واقعہ بھی رونما نہیں ہوا ہے. انسداد دہشت گردی کی عدالتیں قائم کر دی ہیں، دہشت گردوں کو اس میں پیش کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ صوبائی وزیر اطلاعات میاں افتخار حسین کو دہشت گردی کے خلاف کردار کے باعث ان کے بیٹے کو نشانہ بنایا گیا. شدت پسندوں کو اپنے علاقوں میں ناکامی کا سامنا ہوا، اب وہ شہروں میں اکا دکا کارروائی کر کے عوام میں خوف و ہراس پھیلا رہے ہیں. دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں سے پشاور اور صوبہ خیبر پختونخوا میں حالات بہتر ہیں. قبل ازیں سیمینار سے سینئر صحافی سید طلعت حسین نے انسانی حقوق کے بارے میں پاک فوج کے فیلڈ آفیسرز کو آگاہ کیا. بعد ازاں سوال و جواب کا سیشن بھی ہوا. فوج تب تک رہے گی جب تک عوام سیکیور نہیں ہو جاتے. یہ ترقیاتی منصوبے جو ہیں یہ کسی نہج پر پہنچ کر
لوگوں کی زندگی میں آسائش پیدا نہیں کر دیتے. فوج کو فرض اپنا ملا ہوا ہے کہ یہاں پہ سیکیورٹی کے بہترین حالات پیدا کیے جائیں. اور آپ کو پتہ ہے عوام ہر جگہ پر یہی پوچھ رہے ہیں کہ آپ ہمیں بیچ مندھار میں تو نہیں چھوڑ جائیں گے. تو یہ ہمارا وعدہ ہے کہ جب تک سیکیورٹی کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے تو ہم وہاں پر رہیں گے اور جو بھی ہم لوگوں کو قربانی دینی پڑی اس سے بالکل دریغ نہیں کریں گے. شمالی اور جنوبی وزیرستان کے سرحدی علاقے رازن میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں 30 عسکریت پسند ہلاک اور 25 زخمی ہو گئے. سیکیورٹی فورسز نے رازن میں عسکریت پسندوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا اور گولہ باری کی، جس کے نتیجے میں 30 عسکریت پسند ہلاک اور 25 زخمی ہوئے، جبکہ عسکریت پسندوں کے متعدد ٹھکانے بھی تباہ ہو گئے. دوسری جانب اورکزئی ایجنسی کے علاقے مشتہ میلہ میں سیکیورٹی فورسز قافلے کے قریب ریموٹ کنٹرول بم دھماکے سے 4 سیکیورٹی اہلکار زخمی ہوئے. سیکیورٹی فورسز نے واقعے کے بعد علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے. اور ناظرین، خیبر پختونخوا کے بعد اب باری ہے کھیتوں کھلیانوں کی سرزمین صوبہ پنجاب کی دنیا کی، اور دیکھتے ہیں کہ یہاں سے آج کیا خبریں اور رپورٹس موصول ہوئی ہیں. ملتان اور اس کے گرد و نواح میں بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے. گلیوں اور سڑکوں پر پانی جمع ہونے کے باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق اب تک شہر میں 9 ملی میٹر بارش ہوئی ہے اور مزید 2 دنوں تک بارش کا سلسلہ جاری رہے گا. نکاسی آب کا نظام فلاپ ہونے کے بعد گلیوں اور سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا ہے، جس کے باعث لوگوں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. آج اسلام آباد، راولپنڈی، سرگودھا، گجرانوالہ، فیصل آباد اور لاہور ڈویژن میں مزید مسلسل بارش کی توقع ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران اسلام آباد، کشمیر، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں اکثر مقامات، جبکہ بلوچستان کے مشرقی حصوں اور صوبہ سندھ میں کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش کا امکان ہے. جرنلسٹ ہاؤسنگ سوسائٹی میں تجاوزات کے خلاف پولیس نے کریک ڈاؤن کیا، جبکہ ڈی ڈی او کینٹ کا کہنا ہے کہ اسٹیٹ لینڈ پر ناجائز قبضے کے خلاف حکومت پنجاب کا موقف انتہائی سخت ہے. ہربنس پورہ میں واقع جرنلسٹ ہاؤسنگ سوسائٹی پر ناجائز قبضہ کے خلاف لاہور کے ڈی ڈی او کینٹ کی سربراہی میں کریک ڈاؤن کیا گیا. کریک ڈاؤن کے خلاف مزاحمت کاروں کو موقع پر ہی گرفتار کر لیا گیا اور ایل ڈی اے کے بلڈوزرز نے تجاوزات کو گرانا شروع کر دیا. ڈی ڈی او کینٹ کا کہنا تھا کہ ہم صرف ان تجاوزات کو مسمار کر رہے ہیں جن میں کوئی مقیم نہیں، ہمارا آباد گھروں کو توڑنے کا کوئی پلان نہیں. تجاوزات کے خلاف کریک ڈاؤن میں زمین کے اصل مالکان کو قبضہ گروپ کی طرف سے کافی مزاحمت کا سامنا رہا. سینئر صحافی سرمد بشیر کا کہنا تھا کہ پولیس کی طرف سے تعاون کی کمی کے باعث مشکلات میں اضافہ ہوا ہے. یہ وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد ابھی باقی ہے. سیالکوٹ میں شدید بارش کے باعث موسم خوشگوار ہو گیا، تمام نشیبی علاقے زیر آب آ گئے.